ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا تو وقتاً فوقتاً اس کے رب کی جانب سے اس کے لیے ہدایات کا سلسلہ جاری رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے منتخب پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو ہدایت جو ہے وہ دیتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں گزریں ایسی کہ جو ان ہدایات پر عمل کرتی رہیں اور انعامات کی حقدار ہوئیں، اور جو لوگ اس ہدایت سے منحرف ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، تباہ کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسلام کا بنیادی تصور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو، یعنی کہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اور اس کے لیے اسے تزکیہ نفس کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے آپ کے تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے تزکیہ کیا وہ دراصل فلاح پا گیا۔ یہ جو تزکیہ ہے یہ کیا ہے، اور اسلام اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کی تعریف کیسے کرتا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سوالات بھی آڈینس سے لیں گے۔ یہاں پر یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ موجود ہیں، ان سے بھی یہ سوالات لیں گے ہم۔ جاوید صاحب، تزکیہ نفس پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا واضح کیجئے گا کہ قرآن مجید نفس کسے کہتا ہے؟ نفس والی اصطلاح قرآن مجید میں مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ انسان کو جب آپ انسان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ایک اس کا قالب ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ یہ ایک حیوانی وجود ہے، جس طرح باقی حیوانات ہیں اسی طرح انسان ہے۔ انسان کس طریقے سے ایک حیات اختیار کرتا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، وہ کیسے سانس لیتا ہے، اس کا خون کیسے گردش کرتا ہے، اس کے اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، اس کا دل کیسے سینے میں دھڑکتا ہے، اس کے جگر کے افعال کیا ہیں، اس میں اور جانوروں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انسان کو ایک شخصیت دی گئی ہے۔ وہ شخصیت ہے جو جب آپ کہتے ہیں کہ میں، تو وہ بول رہی ہوتی ہے۔ یہی شخصیت ہے جس کو قرآن مجید نفس سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی جس طرح سے قدیم یونانی فلسفے میں اس کے لیے روح کا لفظ اختیار کیا گیا، ایسے ہی قرآن مجید نے اپنی تعبیر میں اس کے لیے نفس کا لفظ اختیار کیا ہے۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اصل میں یہ نفس ہے کہ جس کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ اس کو بالکل واضح کر دیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نفس کو بنایا، سنوارا، اسے نیک سک سے درست کیا، اس کا تسویہ کیا۔ عربی زبان میں تسویہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹھیک کرتے ہیں جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس کے اندر برائی اور بلائی کا شعور الہام کر دیا۔ اس کو ہم نے یہ بتا دیا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ تو اصل میں یہ نفس آپ کی شخصیت ہے، وہ شخصیت جس کو آپ انسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسم کے لحاظ سے تو حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز فارق ہوتی ہے وہ آپ کا وہ نفس ہے، اور وہ نفس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمع و بصر کی، چیزوں کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہے، عقل جیسی چیز سے نوازا ہے۔ یہ آپ کا نفس ہے جس کے اندر جمالیاتی احساس ہے، ایستھیٹکس اصل میں اسی کا لازمہ ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے خوبصورت جانور پرندے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے کہ کیا چیز خوبصورت ہے اور کیا چیز بدصورت ہے۔ اسی طرح سے آپ کا اخلاقی شعور ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں انسان کی شخصیت کو ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ تو انسان کی شخصیت کو آپ ایک لفظ سے اگر تعبیر کریں تو وہ لفظ کیا ہے؟ نفس۔ جاوید صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کی شخصیت کو اگر ایک لفظ سے تعبیر کریں تو وہ ہے نفس۔ آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ نفس کا جو لفظ ہے پھر انسان کی پرسنالٹی کے لیے ادا کیا جائے گا، جانوروں کے لیے نہیں استعمال ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں جب یہ کہا جاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کا مطلب تو ہر لیونگ بینگ کی بات ہو رہی ہے، ہر زندہ چیز جو ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس میں ظاہر جانور بھی شامل ہو گئے اسی نفس کے لفظ کے اندر۔ نہیں، اس آیت کو اس کے آپ سیاق میں دیکھیے، وہاں اس کا ذکر در حقیقت انسانوں ہی سے متعلق ہوا ہے، یعنی وہاں پر بھی لفظ اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظ کا ایک استعمال ایک تخصیص رکھتا ہے، وہی لفظ اپنے بعض عام استعمالات بھی رکھتا ہے، وہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ہے۔ لیکن آپ آیت کو اس کے سیاق سباق کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں تو وہاں وہ انسانوں ہی کے بارے میں اس عمومی قانون کو بیان کر رہی ہے کہ ہر انسان کو ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید میں کیا نفس اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، اپنے آپ کے لیے بھی؟ دیکھیے، یہ شخصیت ہے نا، یعنی اس کا مطلب شخصیت ہے۔
تو اس وجہ سے یہ لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو تعبیریں اختیار کرتے ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو انسانوں کے لیے اختیار کی گئی ہیں۔ اس کی طرف آتے ہیں جو میں نے شروع میں انٹرو میں بتایا، تزکیہ نفس۔ اس تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عام طور پر یہ لیا جاتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں تقویٰ کا لفظ۔ تو یہ تزکیہ کا لفظ اور تقویٰ کا لفظ یہ ہم معنی الفاظ ہیں یا کیا ہیں یہ؟ نہیں، یہ دو بالکل الگ الگ مفاہیم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تزکیے کو آپ اگر اردو زبان کے لحاظ سے تعبیر کرنا چاہیں تو اس کا بہترین مترادف تہذیب ہے۔ یعنی اصل میں نفس انسانی یہ تہذیب کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بنایا کہ وہ جانوروں کی طرح بس جبلتیں، انسٹنکٹس ہیں جن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ اگر جانوروں کا مطالعہ کریں تو جانور اپنی کچھ انسٹنکٹس، کچھ جبلتیں رکھتے ہیں، ان کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یعنی شیر جیسا پیدا کیا گیا تھا ویسے ہی ہے، بلی جیسے پیدا کی گئی تھی ویسے ہی ہے، کتوں کی مختلف اقسام ہیں لیکن اپنی اپنی جبلت کے دائرے میں کام کرتی ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ انسان جبلتیں بھی رکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جنسی ضروریات محسوس کرتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس کی جبلتیں اور انسٹنکٹس ہیں، لیکن اس سے اوپر جا کر انسان اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے جو انتخاب کرتی ہے، حق کے انتخاب اس کے پاس موجود ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کا انالیسس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دو بڑی نمایاں چیزیں ہیں جو جانوروں سے اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ ایک اس کی جمالیات کی حس، وہ خوبصورتی اور بدصورتی کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ پھول کے بارے میں بھی کرے گا، وہ درختوں کے بارے میں بھی کرے گا، وہ آسمان کے بارے میں بھی کرے گا، وہ انسانوں کے بارے میں بھی کرے گا۔ ہر جگہ اس کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو وہ خوبصورتی اور بدصورتی کے احساس کو لے کر اٹھتی ہے، اور وہ اپنی زبانوں میں بہترین الفاظ ایجاد کرتا ہے اپنے اس احساس کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ آپ کا جتنا آرٹ ہے، جتنا ادب ہے، مصوری ہے، شاعری ہے، وہ اصل میں انسان کی اس حصے جمالیات سے جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کا اظہار ہے۔ یعنی جب وہ اظہار ایک جمالیاتی سانچہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ اعلیٰ شاعری بن جاتا ہے، اعلیٰ ادب بن جاتا ہے، اعلیٰ مصوری بن جاتا ہے، پھر اس کا اخلاقی احساس ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بڑا ممتاز کر دیتی ہیں دوسری تمام مخلوقات سے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اصل میں مذہب بھی پھر مخاطب کرتا ہے، جن کو ادب و فن بھی مخاطب کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو بنانا، ان کو سنوارنا، اس کی انسان میں صلاحیت دی گئی ہے۔ یعنی انسان صرف یہ چیز لے کر نہیں آیا بلکہ اس کو پالش کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے اندر مثال کے طور پر اچھا شعر کہنے کی صلاحیت ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی پہلی مرتبہ ایک شعر کہتا ہے تو وہ اقبال یا غالب یا فردوسی یا شیکسپیئر یا ملٹن ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس کی تہذیب کرنی پڑتی ہے۔ تو کسی چیز کی تہذیب کرنا، کسی چیز کی تثقیف کرنا، یہی ہے جس کو عربی زبان میں تزکیے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی چیز کو جھاڑ جھنکار کو صاف کر کے بنا سنوار کے پیش کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں زینت کی جاتی ہے، تزئین ہے، میک اپ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بھی انسان کی اسی شخصیت کا اظہار ہے۔ جانور تو نہیں کرتے نظر آتے آپ کو، یعنی ان کو خدا نے جس طرح پیدا کر دیا وہ ایسے ہی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لیکن انسان لباس کی تراش خراش کے بارے میں حساس ہوگا، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں ہوگا، گھروں کو بنانے کے بارے میں ہوگا، ہر جگہ وہ ضرورت سے آگے بڑھ کے زینت کی طرف جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ یہ زینتیں میں نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، یعنی یہ جو زینتیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ تو یہ زینتیں جب آپ ان کا شعور حاصل کرتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں، ان کو اپنی شخصیت سے وابستہ کرتے ہیں تو ایک تہذیبی عمل ہوتا ہے۔ یہ تہذیبی عمل سیکولر دائرے میں ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو تہذیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جب خالص مذہب کے حوالے سے زیر بحث آتا ہے تو پھر اس کو تزکیے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، یہ پیوریفیکیشن ہے، یعنی چیز کو پاک کرنا، اس کے جھاڑ جھنکار دور کر کے۔ ایک کسان جب فصل بوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے زمین کو صاف کرے گا، جھاڑیاں اس میں سے اکھاڑ دے گا، زمین کو ہموار کرے گا، اس قابل بنائے گا کہ اسے پانی دے کر، اس کی نلائی کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ اس میں فصل کاشت کی جا سکے۔ یہ جو عمل ہے اس کو عربی زبان میں تزکیے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہی آپ اپنی شخصیت کے ساتھ جب کرتے ہیں تو قرآن اس کو تزکیہ نفس کہتا ہے۔ اسی چیز کو ذرا سیکولر اسلوب میں بیان کیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تہذیب کریں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مہذب انسان ہے، یہ غیر مہذب انسان ہے۔ اور اسی چیز کو آپ کہتے ہیں پاک کرنا، پاکیزہ بنانا۔ دیکھیے نا، وہ ایک شاعر نے شاعری کے بارے میں کہا ہے کہ برائے پاکی شعر شب بروز آمد۔ بعض اوقات ایک اچھا شاعر ایک شعر کو پاک کرنے میں پوری رات لگا دیتا ہے۔ تو وہ پاک کرنا کیا ہے؟
اس کو درست کرنا، اچھا بنانا، اس کی غلطیوں کو درست کرنا، اس کے نقائص کو ختم کرنا، اس کو دوسرے کے لیے مؤثر بنا دینا، اس کی نوک پلک اس سنوارنا. کی نوک پلک سنوار دینا، یہ وہ عمل ہے جس کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. ٹھیک. جاوید صاحب، اگلے سوال پر آنے سے پہلے آپ کی جو گفتگو تھی اس میں آپ نے جو 2 باتیں کی تھیں، اس میں ایک بات اور شاید وہ نہیں ہوئی ڈسکس. آپ نے فرمایا تھا کہ انسان میں اور جانوروں میں جو ہے وہ 2 چیزیں ممیز کرتی ہیں. ایک تو حصے جمالیات ہے جس کا آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. دوسری کیا چیز تھی؟ دوسری اخلاقی حص. یعنی آپ دیکھیے کہ انسان کا بچہ ہے نا، 5-7 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو آپ اس کو 2 لفظ سکھا دیجئے، خوبصورت، بدصورت، اور 2-3 چیزوں پر اس کو اپلائی کر کے بتا دیجئے کہ دیکھو یہ میز خوبصورت ہے، یا یہ خوبصورت نہیں ہے، یا یہ پھول خوبصورت ہے. اس کے بعد وہ یہ کام خود کرنا شروع کر دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ کو تعلیم دینا شروع کر دے. یہی معاملہ اخلاقی احساس کا ہے. یعنی چیز اچھی ہے یا بری ہے. آپ کہتے ہیں جھوٹ ایک بری چیز ہے، آپ کہتے ہیں سچائی ایک اچھی چیز ہے، آپ کہتے ہیں بددیانتی ایک بری چیز ہے، دیانت ایک اچھی چیز ہے. تو یہ اچھے اور برے کا احساس، اس کو آپ کہیں گے اخلاقی حص. اور یہ بات کہ چیز خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یہ ہے جمالیاتی حص. یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو ممتاز کرتی ہیں دوسری ساری مخلوقات سے. ٹھیک. آپ سے جو ابھی بات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جو ایک لفظ ہے تہذیب، جسے آپ نے فرمایا نوک پلک سنوار دینا، یہ دراصل ہے تزکیہ. تقویٰ جو ہے وہ بالکل علیحدہ چیز ہے. اور یہ کیا خالصتاً مذہبی ٹرمینالوجی ہے تقویٰ، یا تقویٰ بھی کچھ اسی طرح سے جنرلائز ہے؟ تقویٰ ایک خالص قرآن مجید کی اصطلاح میں مذہبی چیز ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس شعور کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرے کہ میرا ایک پروردگار ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جانا ہے. یہ جو احساس ہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور یہ جو احساس ہے کہ مجھے ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے، یہ انسان کے اندر ایک اندیشہ پیدا کرتا ہے کہ مجھے اگر خدا سے ملنا ہے، ایک دن اس کا سامنا کرنا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں گرفت میں آ جاؤں گا. یہ جو ایک ڈر یا ایک اندیشہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اس شعور سے، اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے. یعنی آپ جب یہ اندیشہ محسوس کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے رویے پر پڑتا ہے. آپ پھر جب دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بے لگام ہو کے زندگی بسر نہیں کرتے، بکٹوٹ ہو کے زندگی بسر نہیں کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے ایک تمثیل سے اس کو سمجھایا تھا. پوچھا انہوں نے مخاطب سے کہ کبھی تم کسی ایسے راستے سے گزرے ہو جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں چاروں طرف؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا دامن سمیٹا، میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، میں بچتے بچاتے گزرا. تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے. یعنی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں پھسل سکتا ہوں. ممکن ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کے لیے مجھے کل خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے. دیکھیے نا، انسان اس دنیا کے اندر کہیں غار میں تو نہیں بیٹھا رہے گا نا، اسے معاملہ کرنا ہے. معاملے میں لوگوں کے حقوق تلف ہو سکتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو ملاوٹ سے بچنا ہے، آپ کو غبن سے بچنا ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے بچنا ہے. آپ کو کوئی چیز بھی فروخت کرنی ہے تو عیب بتانا ہے، اس کا سچ بولنا ہے، دیانت کے ساتھ کام لینا ہے. یہ ایک بڑی مشکل شاہراہ ہے جس پر آپ چل رہے ہوتے ہیں. اس شاہراہ پر چلتے ہوئے یہ محسوس کرنا، یہاں تک کہ جب آپ اکیلے ہیں اس وقت بھی محسوس کرنا، جب قانون نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی یہ محسوس کرنا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ تقویٰ خالصتاً ایک مذہبی ٹرمینالوجی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا شعور ہونا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بالکل ایسا ممکن ہے، آپ نے جو تفصیلات بتائیں اس میں ایسا بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص تقویٰ تو اختیار نہ کرتا ہو لیکن اس کا تزکیہ بہت اچھا ہو، یا وائس ورثہ ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تزکیہ تو ایک جنرل ٹرم ہے. جنرل ٹرم ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان چونکہ محض جبلتوں پر مبنی مخلوق نہیں ہے، وہ جو لے کے آیا ہے، جو صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، جو احساسات اس کے اندر ہیں، جو جذبات اسے دیے گئے ہیں، جو رغبتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں، وہ ان کو پالش کرے گا، ان کی تہذیب کرے گا، ان کو بہتر بنائے گا. خام لوہے کو آپ ایک تیر میں یا ایک تلوار میں ڈھالتے ہیں، یا آپ کسی بڑی اعلیٰ تخلیق میں ڈھالتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے اسی کو ثقافت کہتے ہیں. تو ثقافت اور تہذیب اپنے اندر پیدا کرنا، یہ انسان کرے گا، لازمی طور پر کرے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل سیکولر نقطہ نظر میں بھی کی جا رہی ہو. جی. چنانچہ جب آپ کسی آدمی کہتے ہیں کہ بھائی آپ قطار بنا کے کھڑے ہوں، آپ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں، آپ کوئی چیز زمین پر نہ پھینکیں، آپ نے اگر سگریٹ پیا ہے تو اس کو کسی دوسری جگہ پہ رکھیں جا کے، آپ نے کوئی چیز کھائی پی ہے تو اس کو سڑکوں پر نہ پھیلائیں، آپ کانٹے نہ ادھر ادھر بکھیریں. تو یہ بات آپ سیکولر ذہن سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا معاشرت سے تعلق ہے.
یہ بھی تہذیب کا ایک پہلو ہے. یہی چیز مذہب کے دائرے میں آ کر خدا کے حوالے سے آپ کو پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے. تو یہ تو ایک لحاظ سے دونوں چیزوں پر پھیل جاتی ہے. لیکن تقوی کا تعلق تو خالصتاً خدا کے شعور سے ہے. جہاں خدا کا شعور ہوگا وہاں تقوی ہوگا، جہاں وہ نہیں ہوگا وہاں نہیں ہو سکتا. یہاں سے کوئی کویشچن ہے جی آپ کا؟ جی سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تزکیہ نفس میں اس کی کس قدر اہمیت ہے؟ تزکیہ نفس اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ کیا آپ نے خدا کی معرفت حاصل کی ہے. یعنی آپ جب دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے گرد و پیش میں بہت سے رشتے ہیں. آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کے اعزا اقربا ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، اس میں آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں. اسی طرح سے آپ نے اس بات کو جان لیا ہے کہ آپ کا ایک رب بھی ہے، آپ کا ایک پروردگار بھی ہے، آپ کا ایک خالق بھی ہے. تو خالق کی پہچان کے بغیر مذہب کے نقطہ نظر سے تزکیے کی ابتدائی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ نے ایک طرف دنیا میں جینے کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، دوسری طرف اپنے رب کے سامنے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، پیوریفائی کرنا ہے. کیونکہ مذہب کا مقصد ہی یہ ہے. تو یہ خدا کی معرفت، خدا کے شعور، خدا کی پہچان کے بغیر نہیں ہوگا. خدا کی پہچان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ محض ایک مخلوق ہیں. آپ کا لازماً کوئی خالق ہونا چاہیے. آپ جیسی ہستی وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی غیر معمولی ذہانت، غیر معمولی کرشمہ ساز شخصیت نہ ہو. تو آپ کو اپنی ذات سے، اپنے گرد و پیش کی کائنات کے مطالعے سے خدا کا شعور حاصل ہوتا ہے. اور خدا کا شعور جب حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے خدا سے ملاقات کے لیے کیا تیاری کروں. اب آپ کو اللہ کے پیغمبر یہ بتاتے ہیں، خدا کے پیغمبر آ کے یہ بتاتے ہیں کہ آپ سے جو چیز تقاضا کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، پیوریفائی کریں. یہی مذہب کا مقصد ہے. یعنی مذہب دنیا میں کوئی حکومتیں کرنے نہیں آیا، لڑنے مارنے مرنے نہیں آیا. وہ آپ کو پیوریفائی کرنے کا پیغام دینے کے لیے آیا. آپ پاکیزہ بنائیں، گھر میں، باہر، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، ہر جگہ پاکیزگی اختیار کریں. یہی پیغمبروں کا مقصد ہے. جاوید صاحب، اس سے ایک ضمنی سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکیزگی اختیار کرنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل تصوف ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا تو آپ کو کوئی کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، اس دنیا سے اپنے آپ کو کاٹنا پڑے گا، الگ کرنا پڑے گا، اور کوئی چلہ کشی کرنی پڑے گی. تو کیا یہ تزکیے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اسے پاکیزہ کرنے کے لیے یہ سارے اسٹیپس ہیں، یا دین ہمیں کوئی اور رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ دیکھیے، وہ ایک دینی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں. اصل میں صوفیانہ مذاہب میں آپ نے نفس کی حقیقت کو پانا ہوتا ہے، اور نفس کی حقیقت ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں خدائی ہے. جی. اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اس جسم کو تحلیل کر دیں. ٹھیک ہے. یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ قلت منام اختیار کریں، قلت طعام اختیار کریں، قلت کلام اختیار کریں. یعنی یہ جو جسم ہے آپ کا، اس کی ضرورتوں کو کم سے کم کریں، یہاں تک کہ اس کی اتنی تحلیل کر دیں کہ یہ اپنا وجود کھو بیٹھے. تو آپ نفس کی حقیقت کو پائیں گے، اور اس طرح آپ گویا خدا کو پا لیں گے. یہ صوفیانہ مذاہب کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جو حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب پیغمبروں کو دیا گیا، اس کا یہ تصور نہیں ہے. اس کا تصور یہ ہے کہ آپ کو یہ پاکیزگی اس دنیا کے اندر اختیار کرنی ہے. یعنی آپ کاروبار کریں گے، آپ شادی کریں گے، آپ کے یہاں بچے ہوں گے، آپ دنیا پر حکومت بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے. آپ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. چیلنج اصل میں یہ دنیا ہے. یعنی آپ جا کے کہیں کاروبار کرنے بیٹھے ہی نہیں تو یہ سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پورا تولنا ہے؟ یہ ہوگا ہی نہیں پیدا. آپ نے شادی ہی نہیں کی تو یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. تو اصل میں جو تزکیہ ہمارے دین میں مطلوب ہے یا انبیاء کے دین میں مطلوب ہے، اس کے لیے باہر نہیں نکلنا ہوتا. باہر نکلنا تو فرار ہے. اس کے لیے زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتے ہوئے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہوتا ہے. اس کا میسج یہ. جاوید صاحب، اس کا کاؤنٹر کویشچن یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کائنات کے رموز دیکھ کر اس پہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ
غور و فکر کرنا, سوچنا, تدبر کرنا یہ ایک بڑا گہرا تصور ہے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر الگ کریں گے تبھی آپ غور و فکر کر سکیں گے, ورنہ تو دنیا کے مسائل اور مشاغل میں رہیں گے تو غور و فکر کیسے کریں گے؟ یہ ایک آدمی جب کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو اس میں وہ مرحلے بھی آتے ہیں کہ جس میں وہ تھوڑا دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. ہم بھی شب و روز میں اس مرحلے سے گزرتے ہیں. آپ دنیا کی زندگی بسر کرتے ہوئے بھی بہت سے مراحل سے گزر کے اپنی تہذیب کرتے ہیں. یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اعتکاف کی عبادت ہے. یہ کس لیے مشروع کی گئی ہے؟ اس لیے کہ کم سے کم 10 دن کے لیے آپ تھوڑے سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں, اپنا جائزہ لے سکیں, اپنے افکار کا جائزہ لے سکیں, آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے, اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر سکیں, اسے زندہ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں اس طرح رکھی گئی ہیں کہ آپ دنیا سے بھی الگ نہیں ہوتے اور اس کے اندر یہ کام کرتے ہیں. حج کے لیے آپ جاتے ہیں تو کوئی مہینے سوا مہینے کے لیے گویا اسی عمل سے گزرتے ہیں. اسی طرح سے وقتاً فوقتاً آپ دنیا سے الگ ہو کر بھی غور و فکر کرتے ہیں. ایک سائنسدان بھی کرتا ہے, ایک عالم بھی کرتا ہے. اچھا, پھر ہر آدمی کی ایک سطح نہیں ہوتی. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے غور و فکر ہی اصل مسئلہ ہوتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو زندگی کے اندر مشقتیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو فطری طریقہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے. غیر فطری طریقہ جب آپ اختیار کریں گے تو وہ تو اصل میں ساری اسکیم کو درہم برہم کر دے گا. تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, آپ اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے 15 دن 20 دن 2 سال 5 سال یونیورسٹی میں چلے جائیے, تو یہ معقول بات ہوئی. آپ کہتے ہیں نہیں, ساری زندگی کے لیے چلے جائیے. تو زندگی بہرحال اپنی حقیقتیں رکھتی ہے. اپنی تربیت, تعلیم, تزکیے اس کے مواقع بھی پیدا کیجیے اور زندگی کے اندر کھڑے ہو کر پھر اس امتحان سے گزریے جس میں خدا نے آپ کو ڈالا ہے. ورنہ معلوم کیسے ہوگا کہ آپ نے پاکیزگی اختیار کی ہے یا نہیں اختیار. جو نفس ہے وہ دراصل پرسنالٹی کو شو کرتا ہے. تو قرآن مجید میں نفس مطمئنہ, اسی طرح نفس لوامہ, نفس امارہ, اس طرح کے جو ٹرمینالوجی ہے, یہ کیا 3 الگ الگ شخصیات یا 3 الگ الگ پرسنالٹی ہیں یا یہ ایک ہی پرسنالٹی کے مختلف نام ہیں؟ یہ شخصیت ہے نا انسان کی, اس پہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک زندہ شخصیت ہے, سوچتی ہے, سمجھتی ہے, باشعور ہے, اس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نفس کے اندر جو برائی اور اچھائی کا شعور رکھا گیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کا نفس آپ کو ملامت کرتا ہے. یعنی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں یا حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر اس پہ ملامت کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے, بددیانتی کرنا اچھی بات نہیں ہے, اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. تو اس کو عربی زبان میں ملامت کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے لیے نفس لوامہ کا لفظ اختیار کر لیا گیا ہے. یہ تعبیر در حقیقت کوئی اصطلاح نہیں ہے بلکہ ملامت کرنے والا نفس, ملامت کرنے والا ضمیر. ایسے ہی جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں, آپ صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں, آپ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اپناتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ ایک اطمینان کے ساتھ دنیا سے جاتے ہیں. تو اس کے لیے نفس مطمئنہ کی تعبیر اختیار کر لی گئی ہے. نفس ہمارا بسا اوقات ہمیں بری بات کی ترغیب دیتا ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے یہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا اور سیدنا یوسف نے یہ کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان نفس الامارۃ بالسوء, کہ بعض اوقات انسان کا جو باطن ہے, اس کی جو اصل شخصیت ہے, اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے وہ اس کو غلط راستے کی طرف بھی لے جانے کی ترغیب دیتی ہے. تو اس کو عربی زبان کی تعبیریں سمجھیں, یہ کوئی اصطلاحات یا ٹرمینالوجی نہیں ہے. گویا جاوید صاحب, ایک اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ضمیر کا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ضمیر کا لفظ ہے وہ مثبت انداز میں استعمال ہوتا ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر ایک ایسا رول پلے کرتا ہے جو آپ کا گائیڈ ہوتا ہے, آپ کو رہنمائی دیتا ہے, اچھی چیز کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اگر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ نفس امارہ کا لفظ آ رہا ہے, نفس لوامہ آ رہا ہے, اس میں ایسی کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی. یہ اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ نفس لوامہ کی تعبیر تو بالکل اسی معنی میں استعمال کی گئی ہے نا. یعنی ہمارے اندر ایک ملامت کرنے والی شخصیت بھی ہے جو اچھائی اور برائی کا شعور رکھتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو. تو اسی کو نفس لوامہ کہا ہے. نفس لوامہ کا آپ سادہ زبان میں ترجمہ کریں تو ملامت کرنے والا نفس, یعنی آپ کی شخصیت کا وہ پہلو جو آپ کو تنبیہ کرتا ہے, جو توجہ دلاتا ہے, جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایک برا کام ہے جو تم کر رہے ہو. اسی کو ہم اردو زبان میں لفظ ضمیر سے ادا کر لیتے ہیں. اچھا, یہ جو تزکیہ نفس ہے اس کے اندر جو ہمارا خانقاہی تصور ہے, خانقاہی نظام ہے, اس سے کتنی مدد ملتی ہے تزکیہ نفس کو پروموٹ کرنے میں, اس کو نشو و نما دینے میں؟ دیکھیے, تزکیہ نفس تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے. یہ نفس کو پاکیزہ بنانا ہے, پیوریفائی کرنا ہے.
اب نفس کی پاکیزگی کئی پہلوؤں سے ہے. ہماری شخصیت میں ایک حصہ عقل کا ہے, اس کو جھاڑ جھنکار سے صاف کیا جائے, صحیح راستے پر رکھا جائے, صحیح حدود میں رکھا جائے. آپ کچھ عقائد اختیار کرتے ہیں, کچھ نظریات اختیار کرتے ہیں, ان کو صاف رکھا جائے. جیسے مثال کے طور پر خدا پر ایمان کو شرک کی غلاظت سے پاک کیا جائے, صحیح توحید کا تصور قائم کیا جائے. تو یہ تزکیہ ہے نا, آپ کے علم کا تزکیہ ہو رہا ہے. اسی طرح آپ اپنے عمل کا تزکیہ کرتے ہیں, یعنی آپ اپنے اعمال کو اچھا بناتے ہیں, اپنی زندگی کی تعمیر صحیح خطوط پر کرتے ہیں. تو یہ ایک جامع عمل ہے جو آپ پوری زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بعض اوقات مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کا بچہ جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو آپ اسے اسکول میں بھیجتے ہیں, مدرسے میں بھیجتے ہیں. اس سے کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے نفس کی تہذیب کے لیے, اس کے علم کی نشو و نما کے لیے, اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے آپ استاد سے مدد لیتے ہیں کہ وہ اس کو کچھ سکھائے گا, کچھ پڑھائے گا, اس کے ذہن کو, اس کی صلاحیتوں کو نشو و نما دے گا اور اس کو پاکیزگی اور تہذیب کی تربیت دے گا. اسی مقصد کے لیے بھیجتے ہیں. جب آپ زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, آپ معاشرت میں مصروف ہیں, آپ اور بہت سی سرگرمیاں اختیار کر لیتے ہیں, اس میں پھر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریفریش کریں. تو اس مقصد کے لیے بھی کوئی ادارے بنائے جا سکتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص سول سروس میں بھرتی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ایک اکیڈمیز میں تربیت سے گزارتے ہیں. اس کے بعد پھر سول سرونٹس وقتاً فوقتاً تربیتی اداروں میں بھیجے جاتے ہیں. یعنی درمیان میں کوئی 8 ماہ کے لیے, 10 ماہ کے لیے جائے گا, پھر جا کے ذرا ریفریش ہو جائے گا, اپنے آپ کو تازہ کر لے گا. تو یہ تازگی مجھے بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے. اس کے لیے بھی ادارے بنائے جا سکتے ہیں. یعنی جب بچے کو ہم نے بھیجا, 15-16 سال اس نے تعلیم پائی, تو ہم نے مدرسہ بنایا, یونیورسٹی بنائی, کالج بنایا. کیا مقصد تھا؟ انسان کی تہذیب نفس, اس کو بہتر علم دینا, اس کو پرانوں کی میراث منتقل کرنا, اس کو نئی چیزوں کا شعور دینا, اس کو اپنے زمانے کی بصیرت دینا, اس کو ضروری سکلز سکھانا تاکہ وہ آگے بڑھ کر زندگی کی تعمیر میں حصہ لے سکے. وہ زندگی میں داخل ہو گیا تو آپ اس کو 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے پھر نکالتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ریفریش کر لے. جب وہ زندگی کی دوڑ میں مصروف ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں میں آلودگی میں مبتلا ہو جاتا ہے, پاکیزہ نہیں رہتا. تو اس کو جھاڑ جھنکار سے پھر صاف کرنے کے لیے, اس کے لیے ہمارے ہاں خانقاہ کا ادارہ بنایا گیا تھا. یعنی بچوں کے لیے جیسے مدرسہ ہے, مکتب ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اسی طرح بڑوں کے لیے ایک تربیتی ادارہ قائم کیا گیا جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے. اس کا جو کانٹینٹ ہے اس پر تو بحث ہو سکتی ہے, جیسے آپ کسی اسکول یا کالج کا جو نصاب ہے, سلیبس ہے, اس پر بحث کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیبس ٹھیک نہیں ہے, یا اس میں بعض چیزیں غلط ہیں, یا ضرورت کے مطابق نہیں ہے. اسی طرح آپ خانقاہ کا جو سلیبس ہے یا نصاب ہے یا جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کانٹینٹ یا اس کے مشمولات پر تو گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن وہ بڑا مفید ادارہ ہے. کیونکہ جس طرح بچوں کو اور نوجوانوں کو تربیت کی ضرورت ہے, ایسے ہی بڑوں کو بھی یہ ضرورت ہے کہ ان کو بھی وقتاً فوقتاً ریفریش کیا جاتا رہے. تو اپنی جگہ ادارہ بالکل ٹھیک ہے, البتہ اس کا کانٹینٹ بعض اوقات قابل تنقید ہوتا ہے, وہ جیسے ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں کا ہوتا ہے. جاوید صاحب, یہ جو خانقاہی جو نظام تھا اب ظاہر ہے اس کی وہ شکل نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی. اور ابھی آپ نے اسکول کے سلیبس کی بھی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے پہلے اسکول کے سلیبس میں فزکس, کیمسٹری, میتھس وغیرہ کے ساتھ یعنی جو مادی علوم ہیں ان کے ساتھ ساتھ گلستان بوستان بھی پڑھائی جاتی تھی, سعدی کو بھی پڑھایا جاتا تھا, اس سے تزکیہ نفس میں اور اپنی تہذیب کو ڈیولپ کرنے میں ایک مدد ملتی تھی. اب وہ سلیبس کے اندر وہ کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے, آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ نوجوانوں کی تربیت کے عنصر کو ختم کر دیں گے, ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تمہارے اندر ایک زندہ شخصیت ہے, اس زندہ شخصیت کو دنیا میں جا کے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, اس میں رشتوں کا معاملہ ہے, اس میں سوسائٹی کا معاملہ ہے, اس میں سیاست معیشت کے بے شمار معاملات پیش آئیں گے, اس میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. دور حاضر میں آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے آج کہ وہ گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. اس میں آپ کو اپنے ملک میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, اس میں اختلافات ہوں گے, اس میں نظریات کا فرق ہوگا, اس میں سیاسی آرا میں فرق ہوگا, اس میں کیسے جینا ہے, اختلاف کے کیا آداب ہیں. تو یہ چیزیں بھی انسان کو سکھانے کی ضرورت ہے, بلکہ یہ چیزیں سب سے زیادہ انسان کو سکھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو سکلز ہیں وہ تو آپ کو اس قابل کرتی ہیں کہ آپ اچھی روٹی کما سکیں, صحیح, اپنی معاش کو بہتر کر سکیں, لیکن آپ کی انسانیت کی تعمیر تو آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے. اصل میں جو انسانی آپ کے پاس سرمایہ ہے, یہ انسان ایک سرمایہ ہے نا آپ کے پاس,
اس کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے کے اوپر ڈیولپ کریں اور اس کی تعمیر کریں، اس کی شخصیت کو بہتر بنائیں، اس سے بحیثیت مجموعی معاشرے کے اندر خیر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو اس وقت آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق بہت پست ہو گئے ہیں، ان کو عام تہذیبی روایات کا بھی علم نہیں رہا ہے، وہ اپنے گھروں کو، اپنے گرد و پیش کو صاف رکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے اندر کسی دوسرے سے معاملہ کرنے کا بھی طریقہ نہیں، یہ ہماری تہذیب کی خرابی کی علامت ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ فنون اور علوم سکھائے جائیں، اس کے ساتھ ان کی شخصیت کی تعمیر بھی کی جائے، یعنی سوشل سائنسز کے سبجیکٹ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح سے سوشل سائنسز کے بھی ہوں، اور شہریت کے آداب کیا ہیں، آپ نے ایک جدید ریاست میں کیسے رہنا ہے، آپ کی لوگوں کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ نے انسانوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، محلے میں کیسے رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوئی سیوک سینس نہیں ہے، یعنی شہریت کا ہمارا احساس ہی ڈیولپ نہیں ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ ہم بڑی اعلیٰ درجے کا مکان بنائیں گے، اس پر کروڑوں روپے خرچ کریں گے، لیکن اپنی گاڑی دھونے کے لیے اس کے نیچے ایک ناد نہیں بنائیں گے کہ پانی دوسروں کے پاس نہ جائے۔ ہم تو اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھائیں گے اور کسی دوسرے کی دیوار کے ساتھ پھینک دیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، یہ معلوم نہیں کہ ہمیں اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ ماحول کی تہذیب کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ، اختلاف آپ دیکھیے، یعنی دنیا سے آپ اختلاف کو نہیں مٹا سکتے، لیکن اختلاف کرنے کے اگر آپ نے آداب سیکھ لیے ہوں تو آپ معاشرے میں ہنستے کھیلتے ایک دوسرے سے محبت سے بات کرتے ہوئے بھی اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حقیقت میں تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں، اور پھر بعد میں بھی اس سے صرف نظر نہ کریں کہ ہمیں اپنی تربیت کر کے، اپنی تہذیب کر کے اچھے انسان بننا ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے یہ بھی کیا تزکیہ ہی کی ایک شکل ہے؟ اسی کی ایک صورت ہے، یعنی جس وقت آپ اپنا مال، اپنا کمایا ہوا مال آپ معاشرے کی خدمت کے لیے دیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے مال کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو بھی عمل ہے، خواہ وہ مال کمانے کا ہے، خواہ وہ آپ کا دنیا میں کوئی کاروبار کرنے کا ہے، آپ کا سیاست کرنے کا ہے، آپ کا کوئی معاشی سرگرمی میں شریک ہونے کا ہے، ان سب کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، مہمانوں سے ملنا، باہر جانا، گلی میں پھرنا، آپ کا کوئی کھیل کے میدان میں جانا، آپ دیکھیے نا اس کے بھی آداب آپ نے اگر نہیں سیکھے تو ممکن ہے کہ آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے جائیں اور بجائے گیند کے انسانوں کی پٹائی کر کے آ جائیں۔ یہ ممکن ہے نا، یہ آپ کی تہذیب ہے جس کا اصل میں ظہور کھیل کے میدان میں ہوتا ہے۔ سفر کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت سے انسانوں کے ساتھ مل کے گاڑی کے ایک ڈبے میں بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے لیے اذیت بن جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو سکھانے کی ضرورت ہے، اسی کو تہذیب نفس، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا جاوید صاحب کہ تزکیہ نفس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی امپورٹنس ہے۔ غور و فکر کرنا، سوچنا اور جائزہ لینا، اپنے آپ میں جائزہ لینا، کائنات میں غور و فکر کرنا، اس کے لیے شب بیداری کتنی امپورٹنٹ ہے۔ خاص کر کے سورہ مزمل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ رات کو اٹھیں اور کچھ قرآن پڑھیں، تو یہ تزکیے میں کتنا سپورٹ کرتا ہے یہ والا ٹائم جو اسپیسیفک ٹائم ہے رات کا؟ مقصد واضح رہنا چاہیے۔ اب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے تدبیریں کرنی ہیں۔ اس کی ایک بڑی عمدہ تدبیر یہ بھی ہے کہ آپ جس وقت بالکل اکیلے ہوتے ہیں، عام طور پر وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ ہوتے ہیں اور آپ کا خدا ہوتا ہے، تو اگر اس وقت آپ کو اٹھنے کی توفیق ہو تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے غور کریں گے۔ آپ اللہ کی کتاب کو بھی پڑھیں گے تو اس پر بھی آپ کی زیادہ توجہ ہوگی۔ اور میرا تو زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ وہ اپنے علمی کام کے لیے، تحقیق کے لیے بھی بہترین وقت ہے۔ اس وقت آپ کی قوت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں بھی بڑی یکسوئی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی جس جگہ آپ نے سورہ مزمل کا حوالہ دیا ہے وہاں اس کی وجہ بیان کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان ناشیۃ اللیل ہے اشد وطن و اقوم وکیلا، یعنی یہ ایسا وقت ہے کہ یہ نفس کو درست رکھنے کے لیے، یہ جمعیت خاطر کے لیے، اور یہ بات کو صحیح رکھنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو اس وجہ سے جو خلوت کے اوقات ہوتے ہیں ان میں یہ صبح کے وقت یا فجر کی نماز سے پہلے کا وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان کے روزوں میں 10 دن کے لیے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ۔ اس سے بھی کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنے عقائد کا جائزہ لیں، اپنے نقطہ نظر کو ایک بار دیکھ لیں، جو آپ چیزیں مانتے ہیں ان کا جائزہ لے لیں، اپنے علم اور مطالعے کو بہتر کر لیں، اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کی تجدید کر لیں، تاکہ آپ ریفریش ہو کے سوسائٹی کے اندر بہتر طریقے سے بیہیو کر سکیں۔ اچھا جاوید صاحب، ایک آخری کویشچن ہے، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کویشچن ای میل پر ہمیں ملا تھا، کسی کے
जज्बात अगर मजरू होते हों किसी चीज़ से, किसी के मजहबी अकायद को ठेस पहुंचती हो, ये हक तलफी में आएगा या ये कोई और तीसरी कैटेगरी है? देखिए, इसका ताल्लुक तो शाइस्तगी और तहजीब से है। आप माशरे की सतह पर किसी को रोकने जा रहे हैं, यहाँ आपको कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। आप दबाव डालेंगे, आप किसी को कहेंगे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे खिलाफ कानून हरकत में आ जाएगा, या आप ये कहेंगे कि ये अगर तुमने काम किया तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कानून की इस्तिलाह में कहते हैं जुर्म मुस्तलज़िम सज़ा है, इस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, इस पर तुम्हें पकड़ा जा सकता है, इस पर तुम्हें अदालत में ले जाया जा सकता है, इस पर तुम्हें सज़ा दी जा सकती है। ये वो दो बातें हैं। ठीक। इसके बाद हमारा माशरती रवैया है, उसमें ज़ाहिर है कि हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। यानी हम जब किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, या हमारा किसी से कोई रिश्तेदारी का ताल्लुक़ होता है, हम दोस्तों के पास बैठते हैं, तो उसमें दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना, उसके अकायद का ख्याल रखना, वो जिन शख्सियात से मोहब्बत करता है उसका एहसास रखना। हमें तो देखिए कुरान मजीद ने ये तालीम दी कि बुत परस्ती जो बड़ा गुनाह है, ज़ाहिर है कि शिरक से बड़ा गुनाह तो कोई नहीं है। जो लोग शिरक को बतौर मज़हब इख्तियार किए हुए हैं वो बुतों को पूछते हैं, उनके बारे में कुरान ये कहता है कि तुम उनके बुतों को भी बुरा ना कहो, इसलिए कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उसके नतीजे में वो तुम्हें पलट कर गाली देंगे और हो सकता है कि तुम्हारे परवरदिगार को हदफ बना लें। तो इस वजह से शाइस्तगी, तहज़ीब, बाहमी ताल्लुकात, रवाबित का लिहाज, ये एक अलग चीज़ है। इसके लिए आप तरबियत करते हैं, एजुकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये इंसानियत का शरफ़ है। कानून कब हरकत में आएगा? आप ये देखिए ना कि जब दुनिया में पुलिस का महकमा कायम किया जाता है तो उसके भी दो हिस्से होते हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जिनमें पुलिस से ये कहा जाता है कि वो लोगों को समझाए, जाकर सुलह करा दे, मुसालियत करा दे, और एक वो दायरा होता है जिसमें उसको ये इख्तियार दिया जाता है कि वो कानूनी कार्रवाई करे। तो कानूनी कार्रवाई करने का हक़ कब हासिल होता है? वो दो ही बुनियादों पर हासिल होता है। यानी कानूनी कार्रवाई भी उन दो बुनियादों पर होगी, पार्लियामेंट कानून साजी भी उन्हीं बुनियादों पर करेगी, किसी चीज़ को जुर्म मुस्तलज़िम सज़ा भी इसी बुनियाद पर करार दिया जाएगा कि किसी की हक तलफ़ी को रोकना है या किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती को रोकना है। इससे नीचे क्या करना है, उसके लिए तालीम है, तरबियत है, तहज़ीबी रवायात है, और इसको हमें लोगों के सामने रखना चाहिए। ये एजुकेशन का मौजू है। हमारी तालीम गाहों में, हमारे मजालिस में, हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि लोग बात कैसे करें, दूसरों के जज्बात का कैसे ख्याल रखें। एक महज़ब इंसान कभी ये पसंद नहीं करेगा कोई दूसरे के जज्बात को मजरूह करे, उसकी महबूब शख्सियात को हदफ बनाए, जिन चीज़ों के बारे में वो हसास है उस दायरे में कोई बात करे। ये चीज़ तहज़ीब और तहज़ीबी तरबियत से ताल्लुक़ रखती है, इसमें आप कानून साजी नहीं कर सकते। ये पूछा जा रहा है कि जो ख़ुद कलामी है, अपने आप से गुफ्तगू करना, अपने आप से बात करना, ये तज़किया नफ्स का सबसे बेहतरीन टूल है, क्या आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, ख़ुद कलामी क्या चीज़ है? यानी आप असल में अपने आप को मुखातब करते हैं, तो अपने आप को मुखातब करेंगे तो कुछ जायज़ा लेंगे, कुछ तज्ज़िया करेंगे, कोई बात पहुंचाएंगे, और किसी फ़ैसले तक पहुंचने के लिए गोया अपने साथ तबादला ख़यालात करेंगे। तो गौर व फ़िक्र का अमल ऐसे ही होता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ एक ख़ुद कलामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, असल में ये अपने बातिन से राब्ता है। बातिन से राब्ते की जितनी शक्लें भी हो सकती हैं वो गौर व फ़िक्र, तदब्बुर, तअक्कुल के लिए ज़रूरी है। एक साइंसदान भी यही करता है, एक फ़लसफ़ी भी यही करता है, एक अच्छा हकीम भी यही करता है, अच्छा मुहक्किक भी यही करता है, और एक आम इंसान भी अगर इसका वक्त पाए कि वो अपने आप से बात कर सके। तो अपने आप से बात करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप अल्फाज में वो बात कर रहे होते हैं। आपका गौर व फ़िक्र, आपका अपने बातिन पर एक निगाह डालना, अपना जायज़ा लेना, अपना तज्ज़िया करना, अपना एनालिसिस करना, ये सब असल में इसका ज़रिया बनता है। क्योंकि रास्ता क्या है, या आप ख़ुद गौर करेंगे या दूसरे आपको गौर की दावत देंगे, या आप अपने लिए अपना माहौल ख़ुद पैदा करेंगे खलवत में जाके, और या किसी अच्छे माहौल में जाके कुछ वक्त गुजारेंगे। तो अच्छी सोहबत भी इसमें बड़ा किरदार अदा करती है। इसमें इंसान का अपने ऊपर गौर करना भी बड़ा किरदार अदा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुआमिन हैं, यानी आपको सपोर्ट करती हैं। सोहबत अहले सफ़ा नूरो हुजूरो सुरूर, सरखुशो पुरसोज है लाला लबे आबजू। तो अल्लामा इकबाल ने इसी हकीकत को बयान किया। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, आज हमने प्रोग्राम जो किया तज़किया नफ्स के हवाले से किया, उसको डिफ़ाइन इस्लाम कैसे करता है, सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कैसे देखा जाएगा और इसके तकाज़े क्या हैं, इस पर हमने गुफ्तगू की। बहुत सारे आपके सवालात होंगे जो आप हमें इस स्क्रॉल पर जो ईमेल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आप हमें सवालात भेज सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को किसी और प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह टेकअप करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए ज़ुबैर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।